کوشچن ہے کہ اگر گروپ کی فارم میں بلنگ ہوتی ہے تو ایسے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اچھا دیکھیں، جو ویسٹرن پرسپیکٹو ہے وہ تو یہی ہے کہ ویجیلنس بڑھا دیں، بلکہ ایک طریقہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ باقی بچوں کو بھی ویجیلنس بڑھانے اور اس قسم کی چیزوں میں بہت ساری مطلب لا بنا دیں، پیرنٹس کو بلا کے ان سے رپورٹنگ کریں۔ دیکھیے، گروپ کی فارم میں بلینگ اس وقت ہوگی جب تربیہ کا مکمل مطلب کمپلیٹ ایبسنس آف تربیہ ہے۔ مطلب آپ یعنی ان بچوں میں دیکھیں، اللہ نے انسانوں کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے۔ ایک بڑا امپیتھی کے بارے میں یہ بہت غلط تصور ہے کہ بچوں میں یہ فطری طور پر نہیں ہوتا اور ہم ان کے اندر ڈالتے ہیں، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ ہر بچہ اوریجنلی اور نیچرلی امپیتھیٹک ہوتا ہے۔ جو ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی میں یہ جو تصور پایا جاتا ہے سیلف سینٹرڈنس کا، یہ تصور مطلب معاملہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مطلب اب آپ اسے سیلف سینٹرڈنس کا نام دیں، لیکن جس طرح کی سیلف سینٹرڈنس بچوں کے اندر ہوتی ہے اس کی بنیاد پر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ امپیتھیٹک نہیں ہے، وہ یعنی ہم سیلف سینٹرڈنس کے لفظ کو بعض اوقات مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو وہ امپیتھیٹک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں اگر کسی بچے کے سامنے کسی دوسرے مطلب کسی بلینگ کو وٹنس کرنے سے کسی بچے کے اوپر جو نقصان ہو سکتا ہے نا، وہ بڑے کے اوپر نہیں ہو سکتا، اتنا ڈیپلی فیل کرتے ہیں۔ اگر کسی بچے کے سامنے کسی بچے کی پٹائی لگے تو جو بچہ پٹ رہا تھا وہ تو ہے ہی ڈسٹرب، جو دیکھ رہا تھا وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے ڈسٹرب؟ اس لیے کہ اس نے اس کے درد کو محسوس کیا ہے بہت زیادہ۔ تو بچے تو بہت مطلب جب ہم کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، تو ہم زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کہانی کا جو ہیرو ہے یا مین کیریکٹر ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں، اور ہماری ساری ہمدردیاں اس مین کیریکٹر کے ساتھ موو کرتی ہیں جیسے جیسے وہ فلم یا مووی یا ڈرامہ آگے چلتا ہے یا سٹوری آگے بلڈ اپ ہوتی ہے۔ لیکن بچے کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی فلم یا ڈرامہ یا مووی یا کہانی دیکھتا یا سنتا ہے تو اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں ڈرامے دکھائیں، میں ایک مثال کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نہیں یہ ڈرامے اس قابل نہیں ہے جو بچوں کو دکھائے جائیں، لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بچہ کبھی کوئی اس طرح کی سٹوری یا کوئی مووی دیکھتا ہے یا وہ کوئی کہانی سنتا ہے، تو وہ اس کہانی کو باہر بیٹھ کے نہیں سنتا، وہ اس کہانی کے اندر مین ہیرو خود ہوتا ہے۔ مطلب جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہیرو کو چوٹ لگی، تو اس بچے آپ کہتے ہیں نا اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگی، آپ دیکھیے گا یہ اپنی ٹانگ پہ ہاتھ پھیرے گا۔ آپ نے کہا اس کا ہاتھ موڑ دیا کسی نے، وہ اپنے ہاتھ کو یوں کر کے ایسے کر لے گا۔ آپ کہیں وہ گر گیا، وہ ایک دم اپنے آپ کو سنبھل کے بیٹھنے کی کوشش کرے گا کہ میں گر تو نہیں گیا۔ آپ دیکھیے گا کہ بچے اتنا، کیونکہ وہ اس کہانی کے اندر ہوتے ہیں، ہم کہانی کے باہر ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ اس کہانی کے مین کیریکٹر کے ساتھ اپنی فیلنگز وابستہ کر لیں، اور ہمیں اس کہانی کا مین کیریکٹر اچھا لگ رہا ہے، ہم اسے ایڈمائر کر رہے ہیں، ہماری سمپیتھیز اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن who is actually empathetic? Not us. These are kids who are actually and originally and naturally empathetic. اب اللہ نے تو انہیں ایسا ڈیزائن کیا تھا، اب ہوا یہ کہ یہ پوری کلاس مل کر کسی ایک بچے کے پیچھے پڑ گئی ہے، تو اس عمل کو بھی مطلب اس کا بھی نام دیے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی عمل اس کے بھی کچھ اصطلاحات ہیں، میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے ان بچوں کو ایکسٹریملی کمپٹیٹیو انوائرمنٹس میں رکھا، ان نیچرل سیٹنگز میں رکھا، عمر کے لحاظ سے کیٹیگرائز کیا، پڑھائی کے پریشرز دیے، اور ان کی مطلب جس طرح کا ان کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا، اور تربیہ نہیں ہوئی ان بچوں کی نا۔ مطلب تربیہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، تربیہ کا ایک اور مطلب میں آج اگر ذکر کروں نا، کہ ہماری فطرت میں جو بھی خیر ہے اس کا تحفظ اور اس کو نئی رفتیں عطا ہو سکیں، اس عمل کا نام ہے تربیہ۔ یعنی
ہر انسان کے اندر ایک انیٹ گڈنس ہے، اس انیٹ گڈنس کو پروٹیکٹ کیا جائے، نرچر کیا جائے اور اس کو نئی بلندیوں اور نئی رفتوں پر پہنچایا جائے، اس پورے پروسیس کا نام ہے تربیت. تو یہ اللہ نے تو ان کے اندر ایسی امپیتھی رکھی تھی. اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں، سارے بچے مل کے پوری کلاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا کمال کا، اس کے اوپر جتنا پونڈر کریں کم ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ پہ جتنا پونڈر کریں ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلم امہ کے مستقبل سے کوئی انسان مایوس ہو. یہ ایسا اسٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسٹیٹمنٹ. اس کا مفہوم ہے، اب میں ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ تو نہیں میرے ذہن میں، مفہوم یہ ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ متفق نہیں ہو سکتی، کبھی گمراہی پہ یا غلط کام پہ یکجا نہیں ہو سکتی. تو اس کا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امہ جو ہے کسی غلط کام پر کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو الحمدللہ اس میں خیر کا عنصر باقی ہے اتنا اس کے اندر. اب یہ اگر پوری کلاس کسی غلط چیز پہ گئی ہے تو میں اس میں بھی یہ کہوں گا کہ کلاس میں ضرور کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اس عمل کو پسند نہیں کر رہے. بعض اوقات بلینگ جو ہے نا، کو بلینگ پیئر پریشر کا رزلٹ ہے. مطلب کو بلینگ کا مطلب یہ ہے کہ دیر از ایک بندہ تو ایکچوئل بلی ہے جو کہ واقعی مطلب لیڈ کر رہا ہے، اور باقی بچوں پر اس کا اتنا پریشر ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیئر پریشر فیل کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ساری ہوٹنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، نام لگا رہے ہیں، نیم کالنگ کر رہے ہیں، جو بھی. ابھی بچے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں. میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچے بلینگ کے باوجود اپنی معصومیت کے اسٹینڈرڈ سے مطلب کم تو ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. یعنی وہ معصومیت کے لیولز پر ہی رہتے ہوئے اپنی ساری بلینگ کرتے ہیں جب تک وہ نابالغ ہیں، سنس دے آر نابالغ. تو اس کی رعایت ہمیں رکھنی چاہیے. بہرحال یہ مجھے ہو سکتا ہے کہ اس کا ابھی یہ سارے موضوعات وہ ہیں جس پر کافی بات ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ لوگ اسٹڈی کریں مزید. مطلب ہمارے جو اگر آپ چاہتے ہیں اس ساری چیزوں کو ERDC مطلب ایک خاص ہم اپنے یعنی ہم اپنے ایمانی تناظر میں، دین کے تناظر میں ان چیزوں کا ایک تجزیہ کرتے ہیں، پھر ان کی ایک نہ صرف انالیسز ہوتی ہے بس بلکہ اس کے سولوشنز اور اس کا ایک بگر پکچر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کنسٹرکٹ کی جائے. تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز میں بھی بہت ساری چیزیں لیکچرز میں موجود ہیں، اس میں آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ.